بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ہماری کتاب اردو کے سبق نمبر 19 میں آئے ہوئے سوالات کے جوابات دیکھیں گے، اور اس سوالات جوابات کے بعد جو کچھ بھی اس کتاب کے اندر آئے ہیں وہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے۔ سبق نمبر 19، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے تمام سوالات و مشقوں کے مکمل اور منظم جوابات درج ذیل ہیں۔ چلیے دیکھیے سوال نمبر 1، خلیفہ بنتے ہی عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کس طرح بدل گئی؟ جواب، خلیفہ بنتے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے شاہانہ زندگی ترک کر دی۔ قیمتی لباس، سامان اور بیوی کے زیورات بیت المال میں جمع کرا دیے اور سادہ و پاکیزہ زندگی گزارنے لگے۔ سوال نمبر 2، عمر بن عبدالعزیز اپنے بچوں کی فرمائش کیوں پوری نہ کر سکے اور نئے کپڑے کیوں نہ بنوا سکے؟ جواب، کیونکہ ان کے پاس اتنی رقم نہیں تھی اور وہ بیت المال سے ذاتی ضرورت کے لیے رقم لینا گوارا نہ کرتے تھے۔ سوال نمبر 3، ایک ملاقاتی کے آنے پر خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے سرکاری چراغ کیوں بجھا دیا؟ جواب، کیونکہ ملاقاتی ذاتی حیثیت سے آیا تھا، اس لیے انہوں نے سرکاری چراغ بجھا کر اپنا ذاتی چراغ جلا لیا تاکہ بیت المال کا استعمال نہ ہو۔ آج کے دور میں بیت المال کی چیز کو لوگ اپنا ذاتی حق سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور خلافت میں کون کون سے کام انجام دیے؟ جواب، انہوں نے سرائے بنوائی، شراب پر پابندیاں لگائی، رسموں کا خاتمہ کیا، غلاموں کو آزاد کرایا، مظلوموں کو انصاف دیا اور بیت المال کی ایمانداری سے حفاظت کی۔ سوال نمبر 5، عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا زمانہ کتنا تھا؟ جواب، ان کی خلافت کا زمانہ صرف 2 سال 5 مہینے رہا۔ سوالات پورے ہو گئے، اب خالی جگہوں کو پر کریں۔ نمبر 1، انہیں بیت المال سے رقم لینا گوارا نہ تھا۔ نمبر 2، حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے ارد گرد خوشامدیوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ پہلے میں بیت المال بھرا گیا ہے، دوسرے میں خوشامدیوں۔ نمبر 3، وہ ملازموں کے آرام کا خیال رکھتے۔ نمبر 4، حاجت مند نہیں ملتے، پھر یہ مال کیسے دیا جائے؟ متضاد الفاظ، ناگوار، ناگوار، گوارا، ناگوار، گوار، بے ایمانی، ایمانداری، جاہل، عالم، آقا، غلام، پکا، کچا۔ اب اس میں کچھ چیزیں تو ٹھیک، جاہل، عالم، آقا، غلام، پکا، بے ایمانی، ایمانداری۔ مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ ٹھاٹ باٹ، خلیفہ بننے سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں شاہانہ ٹھاٹ باٹ تھا۔ فرمائش، بچوں نے عید کے موقع پر نئے کپڑوں کی فرمائش کی۔ نمبر 3، حاجت مند، حضرت عمر بن عبدالعزیز خود حاجت مندوں کی مدد کرتے تھے۔ لذیذ، اگر چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو لذیذ کھانے کھلا سکتے تھے۔ اگر چاہتے تو اپنے بچے کو لذیذ کھانا کھلا سکتے تھے۔ عادل، حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک نہایت عادل حکمراں تھے۔ ضمیر کی پہچان، ضمیر وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی اسم یعنی شخص، چیز یا جانور کے نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، غائب کی ضمیر ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے لیے استعمال ہوا۔ میں یہ ضمیر متکلم کہلاتی ہے، مہمان کے لیے استعمال ہوا۔
ہم جمع متکلم کی ضمیر کہلاتی ہے، بولنے والے گروہ کے لیے استعمال ہوا۔ ضمیر کے دیگر الفاظ میں، ہم، تو، تم، وہ، یہ، اسے، ہمیں، ان سے وغیرہ بھی ضمیریں استعمال ہوتی ہے اردو میں۔ سبق نمبر 19 بھی پورا ہوا۔ اب آئندہ انشاءاللہ سبق نمبر 20 نئے نتال لے کر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے شکریہ۔